بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 391 میں صحیح شکوک کی دیگر قسموں پر گفتگو ہوگی۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل زیر بحث ہیں۔ 4 رکعتی نماز کے صحیح شکوک کا بیان ہو رہا ہے۔ 2 اور 4 میں شک کا حکم ذکر ہوگا۔ 2، 3 اور 4 رکعتوں کے بارے میں شک کرنے کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ روایات اور فقہی نظریات کا بھی بیان آئے گا۔ ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالشَّكُّ بَيْنَ الْاثْنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ يَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا۔ اور جب 4 رکعتی نماز میں شک ہو 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو اس صورت میں یبنی علی الاربع وہ 4 رکعت پڑھنے پر بنیاد رکھے گا، چونکہ جو ہے پہلے گزر چکا ہے کہ جب 4 رکعتی نماز میں صحیح شکوک ہوتے ہیں تو اس کو اکثر پر بنیاد رکھنی چاہیے۔ تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 4 پر بنیاد رکھے گا اور نماز کو وہیں پر ختم کرے گا۔ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا، اور 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھے گا، چونکہ اگر حقیقت میں 2 پڑھی ہیں تو نماز احتیاط اس کا جبران اور استدراک کرے گی، اور اگر 4 پڑھی ہیں تو یہ اس کے لیے نافلہ شمار ہو جائے گی۔ وَالشَّكُّ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ، اور اگر شک ہو کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، یبنی علی الاربع 4 پر بنیاد رکھے گا، نماز کو ختم کرے گا۔ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا، اور 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ ثُمَّ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، اور 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے گا۔ تو اس کی 2 نماز احتیاطیں، یا پہلے جو ہے مثلا 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے، پھر 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے۔ علی المشہور، یہ مشہور علماء کا نظریہ ہے۔ وَرَوَاهُ ابن ابی عمیر عن الصادق علیہ السلام، ابن ابی عمیر جو کہ جلیل القدر فقی اور بڑے ثقہ اور یعنی عظیم راوی ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام سے اس طریقہ کو، اس صورت کے حکم کو نقل کرتے ہیں، تو وہ مرسلہ ہوگی ان کی۔ عاطفا لرکعتی الجلوس بثم کما ذکرنا ہونا، اور اس میں جو ہے جیسا شہید ثانی نے ذکر کیا ہے کہ 2 رکعت کھڑے ہو کر وہ احتیاط پڑھے، ثم پھر وہ 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے۔ تو یہ جو ثم کے ذریعے عطف ہے، یہ ابن ابی عمیر کی امام صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے اس میں موجود ہے، اس میں عطف کیا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز بیٹھ کر جو نماز احتیاط پڑھنی ہے یہ ثم یعنی بعد میں ہو، پہلے کھڑے ہو کر وہ کیا ہے 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے۔ تو یہ شہید ثانی نے بھی اس کو ذکر کیا، کما ذکرنا ہونا، جیسا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ فَيَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا، تو پس دونوں نماز احتیاط میں ترتیب واجب ہے، پہلے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے، پھر بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے۔ وَفِي الدُّرُوسِ جَعَلَهُ اولا، اور شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس کو بہتر قرار دیتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ لے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھ لے، اس کو بہتر قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے برعکس بھی جائز ہے۔ وَقِيلَ يَجُوزُ إِبْدَالُ الرَّكْعَتَيْنِ جَالِسًا بِرَكْعَةٍ قَائِمًا، اور ایک قول یہ ہے کہ 2 رکعت تو کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز احتیاط جو بیٹھ کر پڑھنی ہے اس کو بدلنا جائز ہے، 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر وہ احتیاط علیحدہ پڑھے۔ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى الْمُحْتَمَلِ فَوَاتُهُ، چونکہ 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھنا یہ قریب تر ہے اس احتمال کے کہ اس احتمالی رکعت کے کہ جو کیا ہے جس کا فوت ہونے کا
احتمال پایا جاتا ہے، چونکہ اگر اس کی نماز حقیقت میں 3 رکعتی ہوئی تو اس کی 1 رکعت رہتی ہے، تو وہ تو کھڑے ہو کر آپ نے نہیں پڑھی، قیام اس میں واجب تھا، تو وہ جو بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط ہم پڑھتے تھے وہ اس کو 1 رکعت شمار کرنا چاہتے تھے، تو کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ لیں، تاکہ وہ اگر حقیقت میں 1 رکعت فوت ہو چکی ہے تو یہ اس کا کیا ہو، بدل بن جائے اور اس میں قیام بھی موجود ہو۔ تو یہ بھی ایک قول موجود ہے، یہ مشہور قول کے مقابلے میں ہے، چونکہ مشہور نے کہا تھا کہ 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے گا، چونکہ اگر واقع میں اس کی نماز 2 رکعت تھی تو 2 رکعت رہتی ہے، وہ قیام کے ساتھ آپ نے پڑھ لی، وہ اس کا بدل ہو جائے گی اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور 2 رکعت نماز بیٹھ کر جو ہے نا جی وہ پڑھنی ہوتی تھی، تو اگر نماز حقیقت میں 3 رکعت پڑھی گئی ہے تو 2 رکعت جو بیٹھ کر پڑھیں گے وہ کیا ہے اس کا بدل ہو جائے گی، چونکہ 2 رکعت بیٹھ کر جو پڑھی جاتی ہے وہ 1 رکعت کے برابر ہوتی ہے۔ اور اگر واقع میں نماز 4 رکعت ہے تو اس میں تو کوئی کمی نہیں، یہ جو دونوں نماز احتیاطیں پڑھی گئی ہیں وہ نافلہ شمار ہو جائیں گی، ثواب ان کا ہوگا۔ تو بہرحال ابن ابی عمیر کی روایت میں 2 رکعت نماز جو ہے بیٹھ کر جو احتیاط پڑھنی ہے اس کو ثم کے ساتھ عطف کیا تھا، تو اس سے شہید ثانی نے سمجھا کہ ترتیب واجب ہے، لیکن شہید اول نے دروس میں اس کو بہتر قرار دیا ہوا ہے، اور یہ جو ترتیب واجب ہونے کو سمجھا گیا تھا ثم کے ذریعے، ابن مالک نے جو الفیہ نحو کی لکھی ہے اس میں فرماتے ہیں والفاء للترتیب باتصال ثم للترتیب بانفصال، فا جو ترتیب کے لیے ہوتی ہے اتصال کے ساتھ، اور ثم جو ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے وہ انفصال کے ساتھ، یعنی ترتیب کے کو بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال ان 2 نماز احتیاط میں روایت ابن ابی عمیر کی روشنی میں ترتیب واجب ہے، وہ جو ہے ثم اس میں آیا ہوا ہے۔ اور یہ جو مشہور کے مقابلے میں قول ہے، یہ تو اصلاً وہ جو ان کی نماز احتیاط 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنی تھی اس کے مقابلے میں ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس 2 رکعت کو بھی کیا ہے کھڑے ہو کر 1 رکعت بنا دیا جائے، کیونکہ اگر حقیقت میں اس کی نماز 3 رکعت تھی تو اس میں 1 رکعت باقی ہے، تو وہ تو کھڑے ہو کر آپ نے نہیں پڑھی، تو اس کا بدل بھی کیا ہونا چاہیے، وہ قیام کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ نماز جو ہے احتیاط اس کا بدل بن رہی ہے تو وہ اس کے مقابلے میں جو ہے اسی طرح ہو۔ تو یہ قریب ہے اگر اس کو کھڑے ہو کر پڑھیں گے، چونکہ وہ فوت بھی تو کھڑے ہو کر ہوئی ہے۔ وہ حسن شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نظریہ جو ہے بہتر ہے، اگر تحلیل کی جائے تو یہ بہتر ہے۔ وقیل یصلی رکعتا قائما ورکعتین جالسا، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اسے 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے اور 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ اور یہ کس کا نظریہ ہے؟ ذکرہ الصدوق ابن بابویہ و ابوہ و ابن الجنیدی، اور یہ نظریہ جو ہے یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ جو ابن بابویہ کے عنوان سے مشہور ہیں، اور ان کے والد گرامی جو ہے ان دونوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ان کے ساتھ ایک تیسرے بھی قدیم عالم ہیں ابن جنید اسقافی۔ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْ حَيْثُ الْاعْتِبَارِ، شہید ثانی فرماتے ہیں اعتبار کے حوالے سے یہ نظریہ جو ہے عقلی لحاظ سے یہ قریب حقیقت کے نظر آتا ہے، یعنی روایات سے اگر قاطع نظر کر لیا جائے تو پھر عقلی اعتبار سے اور تحلیل کے لحاظ سے یہ قریب ہے، لِأَنَّهُمَا يَنْضَمَّانِ حَيْثُ تَكُونُ الصَّلَاةُ اثْنَتَيْنِ، کیونکہ یہ دونوں جو نماز احتیاط 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھی گئی ہے اور 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی گئی ہے، یہ دونوں اس کے ساتھ ضمیمہ ہو جائیں گی جب نماز حقیقت میں 2 رکعت ہوگی۔ تو اگر واقع میں وہ 2 رکعت نماز پڑھی گئی ہے اور 2 رکعت اس کی رہ گئی ہے تو یہ دونوں جو نماز احتیاط ہیں 1 رکعت کھڑے ہو کر 2 رکعت بیٹھ کر، یہ برابر ہوتی ہیں جناب علی 2 رکعت کے، تو یہ دونوں ضمیمہ ہو جائیں گی اور 2 رکعت جو رہ گئی تھی اس میں اس کو پورا کریں گی۔ وَيَجْتَزِي بِإِحْدَاهُمَا حَيْثُ تَكُونُ ثَلَاثًا،
اور اگر نماز حقیقت میں 3 رکعت پڑھی گئی تھی، 1 رکعت اس کی رہتی تھی، تو پھر ان میں سے ایک جو نماز احتیاط ہوگی وہ اس کمی کو پورا کر لے گی، اور دوسری جو ہے نا وہ نافلہ شمار ہو جائے گی۔ اگر واقع میں 3 رکعت تھی نماز، 1 رکعت اس کی رہتی ہے، تو ان 2 نماز احتیاط میں سے ایک اس کو پر کرے گی اور دوسری نافلہ شمار ہو جائے گی۔ الا ان الاخبار تدفعه، مگر روایات کی روشنی میں یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، روایات اس نظریے کو رد کرتی ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو یہ تھی تیسری اور چوتھی صورت جناب علی۔ ایک نظر اس کو روایات کی روشنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تیسری صورت کیا تھی؟ جب 2 اور 4 کے درمیان شک ہوتا ہے تو 4 پر بنیاد رکھے اور 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر احتیاط پڑھے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ موثقات عمار صاباتی ہیں اور خاص روایات میں صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے اذا لم تدر اثنتین صلیت مربا ولم یذهب وهمك الى شيء فتشهد وسلم ثم صلی رکعتین واربع سجدات تقرا فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فإن كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع وإن كنت صليت اربعا كانتا هاتان نافلہ، کہ جب تمہیں معلوم نہیں 2 پڑھی ہیں یہ 4 اور تیرا وہم و گمان بھی کسی طرف نہ بیٹھے تو پھر تشہد اور سلام کہو اور 2 رکعت بیٹھ کر، اس میں جو ہے 2 رکعت نہ بیٹھ کر تو نہیں ہوگی، یہ 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، 4 سجدے اس میں ہوں گے، کیونکہ بیٹھ کر پڑھتے تو پھر تو یہ 8 سجدے بنتے، تو 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھیں جس میں 4 سجدے ہوں اور ان میں سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر تشہد اور سلام کہیں، اور اگر آپ نے 2 رکعت نماز پہلے پڑھی ہو تو یہ 2 رکعت مل کر اس کو مکمل کریں گی 4، اور اگر پہلے 4 پڑھی ہو تو یہ نافلہ شمار ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے باب 11 ابواب الخلل فی الصلاۃ میں پائی جاتی ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان رجل صلی رکعتین فلا یدری رکعتین ہی او اربع قال یسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین بفاتحۃ الکتاب ویتشہد وینصرف ولیس علیہ شیء، ایک شخص جو 2 رکعت پڑھتا ہے اور اس کو معلوم نہیں 2 پڑھی ہیں یا 4، فرمایا سلام پھیرے اور کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نماز سورہ فاتح کے ساتھ پڑھے اور تشہد اور سلام کا اور اس پر کچھ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو صحیح العلا ہے، امام صحیح العلا بن رزین جو کہ محمد بن مسلم کوفی سے نقل کرتا ہے سألتہ عن رجل لا یدری صلی رکعتین اربع قال یعید الصلاۃ، اس میں تو ہے کہ اگر ایک شخص کو ہوتا نہ ہو کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ مسائل الشیعہ باب 11 باب الخلل فی الصلاۃ۔ جیسا کہ اس نظریے کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی توضیح المسائل والی جو کتاب ہے مقنع اس میں اختیار کی ہے، تو اس سے مراد یہ کہ جب یہ شک 2 سجدوں کو مکمل کرنے سے پہلے ہو تو یہ صورت مراد ہوگی، یا پھر اس روایت کو ترک کر دیا جائے گا چونکہ معتبر روایات اور مشہور جو محققین کیا ہے فقہائے شیعہ ان کے نظریے کے خلاف ہے۔ اور اس باب کی جو نصوص ہیں متفق ہیں کہ یہ 2 رکعتیں جو احتیاط کی یہ کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، تو اسی وجہ سے علماء اور فقہاء کا فتویٰ بھی اس پر متفق ہے۔ چوتھی صورت کیا تھی کہ 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد شک کو 2 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو 4 پر بنیاد رکھے اور 2 رکعت کھڑے ہو کر احتیاط، 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے، مشہور نظریہ یہ تھا۔ تو مشہور کی دلیل کیا ہے؟ مرسلہ ابن ابی عمیر امام صادق علیہ السلام سے فی رجل صلی فلم یدر اثنتین صلی ثلاثا مربع قال علیہ السلام یقوم فیصلی رکعتین من قیام ویسلم ثم یصلی رکعتین من جلوس ویسلم فإن كانت 4 رکعات كانت الرکعتان نافلہ وإلا تمت الاربع۔ ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ جناب 2 پڑھی ہیں 3 یا 4، فرمایا کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے اور سلام پھیرے، ثم یصلی رکعتین من جلوس ویسلم،
پھر 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے اور سلام پھیرے۔ اگر اس کی 4 رکعتیں تھی پہلے تو یہ 2 رکعتیں جو نافلہ ہیں، ورنہ جو ہے نا یہ اس کی کمی کو پورا کرے گی۔ وسائل وشیہ باب 13 ابواب الخلل فی الصلاۃ میں شیخ صدوق اور ان کے والد گرامی اور ابن الجنید اسکافی سے منقول ہے کہ وہ 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر احتیاط کی پڑھے اور 2 رکعت نماز بیٹھ کر احتیاط کی پڑھے۔ یہ جو نظریہ ادھر نقل ہوا تھا یہ ایک قول تھا، اور ادھر اس کو شہید ثانی نے معین بھی کیا تھا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج ہے، امام ابو ابراہیم امام کاظم علیہ السلام سے۔ ویسے علامہ شہید ثانی نے جو کہا تھا کہ روایتیں اس کو دفع کرتی ہیں یا رد کرتی ہیں، یہ بھی قابل غور ہے، چونکہ ان لوگوں نے بھی روایت تو رکھی ہوئی ہے تو اس کو حل کرنا جو ہے نا جی کمال ہے۔ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام راجل لا یدری اثنتین ثلاثا ام اربعا، میں نے عرض کی مولا ایک شخص ہے اس کو نماز 4 رکعتی میں پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں یا 3 یا 4۔ فرمائی یصلی رکعتا من قیام ثم یسلم ثم یصلی رکعتین وہو جالس، کہ 1 رکعت کھڑے ہو کر احتیاط پڑھے اور سلام پھیرے، اور 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے۔ وسائل وشیہ باب 13 میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بعض نسخے جو وسائل وشیہ کے ان میں ہے یصلی رکعتین من قیام، کہ 2 رکعت ہی کھڑے ہو کر نماز احتیاط علیحدہ پڑھے، تو یہ جنالی اشتباہ ہے، وسائل وشیہ نے نسخہ برداری میں اشتباہ کیا، کیونکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے من لا یحضر الفقی میں تصریح کی ہے کہ مروی اور جو روایت ہے وہ تو 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ بہرحال ذکر شیعہ میں فرماتے ہیں وَهُوَ قَوِيٌّ مِّن حَيْثُ الْاعْتِبَار، یہ عقلی اعتبار اور تحلیل کے حوالے سے تو قوی ہے، لِأَنَّهُمَا تَنْضَمَّانِ حَيْثُ تَكُونُ الصَّلَاةُ اثْنَتَيْنِ وَيَجْتَزِي بِإِحْدَاهُمَا حَيْثُ تَكُونُ ثَلَاثًا إِلَّا أَنَّ النَّقْلَ وَالْأَخْبَارَ تَدْفَعُهُ، چونکہ دونوں وہ منظم ہو جائیں گی جب نماز حقیقت میں 2 رکعت ہو، اور اگر 3 رکعت ہو تو ایک ان کی جو ہے نا وہ کمی کو پورا کرے گی اور دوسرا نافلہ ہو جائے گی، مگر نقل اور روایات اس کو دفع کرتی ہیں۔ تو شہید ثانی نے یہ جو رد پیش کیا دراصل انہوں نے شہید اول کی ذکر شیعہ سے لیا ہے۔ تو نقل و اخبار سے مراد مرسلہ ابن ابی عمیر ہے، جو مشہور کے نظریے کی کیا تھی دلیل تھی، جبکہ اعتبار جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ قول قوی نہ ہو، کیونکہ جب نماز واقع میں 2 رکعت ہو تو اس کے ساتھ جو کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھی ہے اور 2 رکعت جلوس بیٹھ کر پڑھی ہے تو اگرچہ کہ کافی ہوگی اس کے پورا کرنے میں، لیکن اس میں جو اضافہ ہے تشہد اور سلام کا اس کے لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے، اور اگر 3 رکعتی ہو تو پھر ایک کا کافی ہونا ثابت کرتا ہے کہ وہ دوسری جو ہے نا جی پھر زائد ہو۔ اور مشہور نے جو 2 رکعت کھڑے ہو کر احتیاط پڑھنا 2 رکعت بیٹھ کر احتیاط پڑھنے پر مقدم کیا ہے، تو وہ عطف موجود ہے روایت میں ثم کے ذریعے جو ترتیب پر دلالت کرتا ہے مرسل ابن ابی عمیر میں۔ تو آیا جائز ہے کہ وہ 2 رکعت کے بدلے جو بیٹھ کر پڑھنی ہے 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے؟ تو ایک قول ہے کہ ہاں، چونکہ بدلیت میں دونوں برابر ہیں، بلکہ 1 رکعت جو قیام کی ہے وہ حقیقت کے قریب ہے جس کے فوت ہونے کا اور رہ جانے کا احتمال ہے، چونکہ وہ کیا ہے 1 رکعت اگر 3 رکعت پڑھی اور 1 رکعت رہتی ہے تو پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھنی چاہیے، اور یہ شہید اول و ثانی نے اختیار کیا، جبکہ دوسرا قول نہیں، وہ بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تو وہ منصوص جو روایت کا حل ہے اس سے نکل رہا ہے، جیسا کہ شیخ مفید ابن زورہ سے منقول ہے، اور سلار دیلمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھے اور 2 رکعت بیٹھ کر جائز نہیں، اور اس کی حالانکہ دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 2 صورتیں تھی جن کا حل مکمل ہو گیا۔